جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک دھرنا ورنا اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں وفاقی وزیر جناب احسن اقبال, اور ڈمی میوزیم سے تشریف لائے آپ کے اور ہمارے چہیتے عمران خان صاحب. میں ڈمی کی بات کر رہا ہوں. ڈمی کی عمران خان صاحب کہہ کے آگے بہت ہی بن گئے آپ. وہ آگے بھی تو کہتے ہیں عمران خان اس دھرنے کی روح رواں. آج کا سارا دن آپ دیکھیں, آج آپ نے 30 نومبر کی کال دیکھی آپ نے آگے سے بولو. میں نے دیکھی ہے. دیکھیے نا آپ نے کال بیک کیوں نہیں کیا آگے سے؟ کال بیک کیا؟ میں نے 4 مس کالیں آپ کو. اچھا جی, آج انہوں نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ نے میرا تعارف اس طرح کرانا ہے کہ ہمارے آپ کے سب کے چہیتے پسندیدہ قائد جناب عمران خان ڈمی میوزیم کے قائد جو اصلی کی بات نہیں ہوتی. اچھا میوزیم سے کہہ کہ آپ مجھے ٹکے کا نہیں چھوڑے نا حسن صاحب کو, تو میرے ساتھ کریں. نہیں, میں ایک سینسیبل شخص کے ساتھ, ایک مدبر کے ساتھ جسے میں نے بلا رکھا ہے, میں ان کے ساتھ بات کرنا پسند کروں گا. وہ مدبر ہے, میں آپ کو چول نظر آ رہی ہوں. ایون ڈمی کی حد تک بھی آپ یہ گفتگو نہیں کریں گے, یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. وہ دیکھیں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن حسن صاحب ماشاءاللہ آپ نے ان کی ہائٹ دیکھی ہے حسن صاحب. ہاں جی, تو اتنا لمبا میرا قد ہوتا میں نہر میں سے لاشیں نکال رہا ہوتا. آپ بھی 6 فٹے ہیں. 6 فٹے کی بات چھوڑے نا, آپ دیکھیں پلاننگ کے منسٹر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں انہوں نے پلاننگ کیا کی. آفتاب جی انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. اگر انہوں نے پلاننگ نہیں کی تو پھر کسی وزیر نے نہیں کی. اچھا حسن صاحب مجھے بتائیے, آپ نے خسروں کے لیے کیا پلاننگ کی؟ کچھ بھی نہیں کی. اچھا سر, اب سیریس بات کر لیں گے پلیز یہ بات نہ کر لیجیے گا. ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, ہم نے کوئی میننگ فل گفتگو کرنی ہے ان کے ساتھ. احسن اقبال صاحب, پلاننگ سے یاد آیا, پلان سی اور پلان ڈی کے چرچے ہونے شروع ہو گئے ہیں. آج کی تقریر سنی آپ نے خان صاحب کی, کیا کہتے ہیں آپ؟ آفتاب صاحب دیکھیے, آج میں نے بھی سنی اور پوری قوم نے سنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد خان صاحب کے جو بہت سے فالوورز ہیں وہ ان کے بارے میں اور ان کو سپورٹ کرنے کے بارے میں ضرور ایک دفعہ سوچیں گے کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. پاکستان کو اس وقت بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو تو اس وقت کھولنے کی ضرورت ہے. جن مسائل کے تنگ گلیوں میں وہ پھنسا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, معیشت ہماری کتنی پیچھے رہ گئی. میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں سنجیدہ ہو کے بحیثیت پاکستانی سوچنی چاہیے. دیکھیے 1960 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ساؤتھ کوریا سے 4 گنا زیادہ تھیں. ہم $200 ملین کی ایکسپورٹ کرتے تھے, وہ $50 ملین کی کرتے تھے. آج کوریا 560 بلین پہ ہے اور ہم 25 بلین پہ. واٹ اے پٹی. 1990 کے شروع میں اور 90 کے عشرے میں پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ اوسطاً 4, 5, 5.5%, 7% تک بھی گئی. انڈیا کی 2-3% ہوا کرتی تھی. اور اکانومسٹ جو ہیں انڈیا کی گروتھ ریٹ کو کہتے تھے ہندو گروتھ ریٹ. اب پاکستان کی گروتھ ریٹ پچھلے کئی سالوں سے 3-4% پہ آ گئی, جس کو اب اکانومسٹ نے کہنا شروع کر دیا اردو گروتھ ریٹ, ریورس ہو گیا. بنگلہ دیش 1990 میں ہم سے 3 گنا کم تھی ان کی ایکسپورٹس, 2013 میں وہ ہم کو کراس کر گئے. یہ کیوں ایک ایک کر کے ملک نکل رہے ہیں؟ دیکھیے آفتاب, صرف ایک چیز ہے جس نے پاکستان اور ان ملکوں میں فرق ڈالا, پولیٹیکل سٹیبلٹی. ٹھیک, ان لوگوں نے, اب چائنا کی مثال کنٹینر سے خان صاحب دیتے ہیں روز کھڑے ہو کے, چائنا میں ذرا دھرنا دے کے دکھائے نا اس طرح کا جس طرح یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں یہاں پہ.
चाइना में स्टेबिलिटी रही, डेंग जियाओपिंग 20 ईयर्स, वाह वाह वाह, कोरिया में प्रेसिडेंट पार्क 17 ईयर्स, सिंगापुर में ली क्वान यू प्राइम मिनिस्टर 31 ईयर्स, मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर महातीर 22 ईयर्स, टर्की में तैयब उर्दगान प्राइम मिनिस्टर 15 ईयर्स। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, 2-2 टर्म्स लगातार दोनों पार्टीज को एक डेकेड की स्टेबिलिटी। तो फिर दे देना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 15 ईयर्स आए, ये करे नहीं, प्रोसेस से है ना। देखिए, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान की कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई रोशनदान, कोई उसकी खंदक बना के दिखाएं तो कौम इनको बना देगी। लेकिन पाकिस्तान बंद, लाहौर बंद, फैसलाबाद बंद, कराची बंद, तो मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने बंद बनाना है तो आए हमारा साथ दें, हम जाके दयामीर भाषा बंद बनाएं, हम इस मुल्क के अंदर भूंजी बंद बनाएं और दूसरे डैम्स बनाएं। पाकिस्तान में 15 साल के बाद पानी नहीं होगा, यहाँ पे कहत होने लगा अगर डैम्स हमने और ना बनाए। खान साहब, इन बातों का पता है आपको? नून लीग ने इनको सिर्फ शिकायतें लगाने के लिए रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ शिकायतें लगाने के लिए यहाँ पे आए। ये इतनी देर से फलां बंद फलां बंद फलां बंद। देखिए मेरी बात सुनिए, बस कर दो ताड़ियां गल्लां और नून लीग दे खिलाफ कोई गल्ला करना मैं तुहानू दस्सिया जे। अच्छा बाजी जरा दस के बोलना, मैं दिल दा मरीज अच्छा, ये बात सुने, यही नहीं, बहुत से ऑडियंस में भी बहुत से लोग हैं जो कमजोर दिल गुर्दे के मालिक हैं। जी जी जी, बता के फिर बोला करें। बल्कि मेरे को बंदा नहीं है, गुर्दा ही अच्छा जी, नसीर भाई पर अचानक नजर पड़ती है हमारी। नसीर भाई को चैलेंज करने के लिए हम कॉल वसूल कर रहे हैं। अगर हमारी लाइन ठीक है तो आप चाहें तो नसीर भाई को अभी ना लीजिए, जिस वक्त मैं बात करनी शुरू करूँ ना फिर लीजिएगा कॉल। नहीं, आप कोई शेख रशीद हैं? शेख रशीद जब होते हैं ना तब हम कॉल्स लेते हैं। देखें आफ्ताब जी, मैं गुजारिश ये कह रहा था, सब कुछ सर पिंड दादन खान से कॉल है आप नहीं लेनी कॉल, मैं कोई शेख रशीद हूँ? नहीं, मैं शेख रशीद हूँ। अब आपने कह दिया था कि उस वक्त लेना, तो वो इतना कोई मुअद्दब कॉलर है, वो लगता है अब एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये दोनों। शेख रशीद जितना इन्हतात अल्लाह ना करे इमरान खान चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा क्रिकेट का हीरो तो है ना। जी जनाब, पिंड दादन खान से कॉल। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम सर। जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। हमने आपकी आवाज पहचान ली है। इससे पहले कि आप गुफ्तो शनीद शुरू करें, जल्दी से चैलेंज कीजिए, हमारे दोस्त हैं अक्सर आते हैं हमारे शो। जी सर। बहारो गवा रहना, जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। इसमें दो दिलों ने भी कहता है वो, दो दिलों ने जिंदगी भर। जी जी, हो सकता है एक दिल हो। जी नसीर भाई। आवाजें हैं माला और अहमद रुश्दी की, फिल्म का नाम है साइका, मूसीकार थे निसार बदमी। हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ? आप ये ना समझे हमें जवाब नहीं। अच्छा जी, एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है। पिछले शो में आपने फरमाया था सरस्वती चंदन, वो चंदन नहीं था, सरस्वती चंदर है फिल्म का नाम। और वो जो चंदन की फिर मैंने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के चक्रों में पड़ गया था, वो एक किताब है जमुना चंदन। जमुना चंदन एक किताब, एक नज्म है, मतलब पोइट्री का वो एक सिलसिला है। जमुना चंदन, और जमुना एक दरिया का नाम है, और चंदन मैंने जैसे उस दिन अर्ज की थी कि वो संदल वुड को कहते हैं। तो सरस्वती चंदन, जब इन्होंने कहा सरस्वती चंदन, तो मेरे ज़हन में यही आया कि चूंकि जमुना भी दरिया है, सरस्वती भी एक दरिया का नाम है, जबकि चंदन कृष्ण जी महाराज का एक नाम है। जी जी, अब आपने गलती की है, कान पकड़ लो। चलो जी जनाब, वापस आते हैं आपकी। अच्छा जनाब, आपने कहा, मैं कहा शायद मुझसे आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप किसी सूरत में फंबल के तौर पर भी जनाब नहीं कहते, इसकी क्या वजह? सर मैं इसलिए नहीं कहता कि आप जिस तरह हम लोगों को मुखातिब करते हैं, सहाफियों को मुखातिब करते हैं, पुलिस को मुखातिब करते हैं, अपने मुखालिफिन को, आप असल में अपने मुखालिफिन को अपना दुश्मन समझते हैं। सियासी ट्रेनिंग नहीं ना, थड़ा नहीं, आपने सियासत का थड़ा अटेंड नहीं किया। मैं गुजारिश कर दूं मौके से फायदा उठा के, फिर हम जाते हैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ, कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल ट्रेजेडी है वो अजीबो गरीब नौयत की है कि इन्होंने क्रिकेट का साथ नहीं छोड़ा। हर चीज में क्रिकेट, अपनी जिंदगी की हर चीज को क्रिकेट के अंदाज में, जैसे एक गेंद पर 2 विकेटें गिराऊंगा, अंपायर उंगली खड़ी करने वाला है, यानी वो इधर क्रिकेट के ये जदीद रवैये लेकर क्रिकेट सियासत में आ गए। क्रिकेट में ये चीज होती है कि आप आज का मैच हार गए ना, तो आपको यकीन है कि कल का जीतेंगे, चलो मैं परसों जीतूंगा, मैं सीरीज में कोई ना कोई मैच जरूर जीतूंगा, लेकिन बहादुरी
سے لڑتے ہوئے، اور یہی ہوا کہ 92 میں ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا. یہ جو سیاست ہے یہ بڑی روتھلیس گیم ہے. اٹ از آل اباؤٹ یور امیج. سیاستدان کا، لیڈر کا ایک دفعہ امیج ٹارنش ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا عمران صاحب کے کردار پر کوئی خدا نخواستہ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے کم از کم اس پوزیشن میں نہیں یہ بات کرنا چاہتا، وہاں بھی لوگ بہت ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے کردار سے متعلق بھی، لیکن میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے بارے میں یہ امپریشن بڑھ چکا ہے کہ عمران جو منہ میں آئے بول دیتا ہے. عمران کو ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا پرسوں نہیں کل تک امپائر انگلی کھڑی کر لے گا. پھر نان سیریس ایٹیٹیوڈ، لاہور بند ہو جائے گا، پھر 16 کو پورا ملک بند ہو جائے گا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، ایک نیا پاکستان. اس طرح کے نعرے، بلند و بانگ باتیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے مختلف. تو اس سے ہوگا کیا خان صاحب؟ اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ یو ویری ویری نان سیریسلی. بس صرف اس پہ غور کر لیں، اور کوئی یہ میں مفت مشورہ دے رہا ہوں. لیکن آفتاب، آپ نے ایک بڑی بنیادی فلسفے کی بات کی ہے. پالیٹکس کے کمیونیکیشن کا ABC رول یہ ہے کہ نیور اوور ایکسپوز یور سیلف. Oh yes. دیکھیں، آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا، ہمیشہ جب آپ اس کی کمیونیکیشن دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اس کا اورا رہنا چاہیے. اس کی ایک ڈیفائنڈ پارٹ ہوتا ہے اور ایک انڈیفائنڈ ہوتا ہے. آپ روزانہ 6 گھنٹے جب کنٹینر پہ کھڑے ہو جائیں گے جی تو دین یو میک شیور کہ آپ ہر چیز اپنی کمی کوتاہی لوگوں کے سامنے لے آئیں. لیکن میں جو ان سے خان صاحب سے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے لوگوں کو توقع تھی کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. کچھ ایسے لوگ یقیناً انہوں نے انفرنچائز کیے جو پہلے سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک پازیٹیو چیز لائیں گے. لیکن آپ نیریٹو سنیں نا، عدالت بھی چور، پارلیمنٹ بھی چور، سیاستدان بھی چور، IG میں تمہیں پھانسی دوں گا. ہر اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ جو ایک ینگ جنریشن کا سیکشن ہے اس میں ایک یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں ہے. دیکھیے، یہ پاکستان اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا دنیا کا کوئی اور ملک کرپٹ ہے، اور یہ اتنا ہی دیانتدار بھی ہے جتنا دنیا کا کوئی اور ملک دیانتدار ہے. وی آر اے نارمل نیشن. جب آپ مسلسل یہ تھرو کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ہر چیز چور ہے، ہر چیز ٹھگ ہے، نیشن کا سیلف بلیف لے لیتے ہیں. اس ملک کے اندر بہت اچھے کام ہوئے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس نے اپنا سفر اس وقت کیا جب کاغذ جوڑنے کے لیے آپ کے کانٹا ہوا کرتا تھا. آج وہ کہوٹا ریسرچ کا مالک ہے لیبارٹری کا، وہ ایک ایٹمی طاقت ہے. صاحب ایک کتاب اچھا ہوا نا، اس کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ اس کتاب کا ذکر کیا. خواتین و حضرات، اگر نہیں پڑھی تو پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. کانٹے سے کہوٹے تک، یہ کانٹے کی جو مثال دے رہے ہیں نا، ارلی 50s اور پھر کہوٹے تک یہ سفر. واقعی یہ قوم جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی کرپٹ لوگوں سے اٹا پڑا ہے یہ معاشرہ. یہ ملک نہیں ہے، یہ حکومت نہیں، یہ معاشرہ کرپٹ ہے، اور سیاستدان اسی معاشرے سے نکلتے ہیں. ہم سر اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ایک بریک لینا ہے ہمیں. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. دھرنا ورنا اسپیشل جاری و ساری ہے، اور ہم بات کریں گے وفاقی وزیر کے ساتھ. لیکن ان سے پہلے آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، ورنہ میں یہاں ٹائر چلاؤں گا. آپ مجھے جانتے نہیں، میں پورا ملک بند کر دوں ابھی گا. آپ کا پروگرام بند کر دیں گے. اب میرا پروگرام نہ بند کیجیے میں گا. پروگرام نہیں، میں آپ ہی کو اٹھا کے باتھ روم میں بند کر دوں گا. وہ کر دیں. آپ مجھے جانتے نہیں. دیکھیں میری بات سنیے، مجھے پراپر موقع چاہیے. اچھا، باتھ روم، پینٹ گیلی ہو جانا، اس طرح کی فضول ایجابتی گفتگو کیوں کرتے ہیں آپ؟ لگتا ہے جیسے آپ کو آپ کا ٹوائلٹ کے ساتھ کو بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی اینکر دنیا میں آپ نے دیکھا کو ایسا جگت باز اینکر؟ میں کب جگت کروں؟ میں سیدھی بات کرتا ہے. ایک ایسا اینکر آپ نے دیکھا جس کا سافٹ ویئر ہی پٹھا ہو، جو بیٹنگ سیدھے ہاتھ سے اور فائرنگ پٹھے ہاتھ سے کرتا ہو؟ دیکھا آپ میں کہہ تو صحیح رہے نے خان صاحب، تسی بھی نہ کریا کرو. تہاڈی تے خیر نال ورکراں نوں بھی شرمندہ کراندے ہو ہر جگہ تو. یہ دیکھ لیں، آپ کا ورکر کہہ رہا ہے. اور وہ سیدھا اور پٹھے ہاتھ سے، میں بتا دوں، اس کو ایمپی ڈیکسٹرس کہتے ہیں. ایمپی ڈیسٹس کہتے ہیں، مجھے پتا ہے. میں بیٹنگ سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں اور گن الٹے ہاتھ سے. ایمپی ڈیسٹس نا اس کو کہتے ہیں جس کی ڈرینگیں پٹھی ہوئی ہیں. میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے صرف انہیں ویک اپ کال دی ہے کر کے، اور یہ دیکھے بیدار ہو گئے. اب آپ ان کی پھرتیاں دیکھیے گا. اچھا، اس پر اگر آپ اسی پہ اکتفا کریں نا، یہیں پہ رک جائیں، تو ہم آپ کے مانیومنٹ بنائیں گے، اور یہ یقیناً آپ کو ایک جدید دور کا فادر آف دا نیشن قرار دیں گے. یہ اس میں سے بھی کیڑے نکال لیں گے. میں آپ کو نہیں دیں گے. ہم بیٹھے ہیں نا،
इनकी क्या मजाल है? ये कैसे हमारे होते हुए, मीडिया के होते हुए, इस सोसाइटी ये जो एनलाइटेंड पढ़ी लिखी है इसके होते हुए ये कैसे कीड़े निकालेंगे? लेकिन आप बाज नहीं आ रहे, बंद करो। अब आपने 4 तारीख दे दी है, फिर 16 तारीख दे दी है। देखिए, बात अगर हमारी वेकअप तक रहती तो ठीक थी, लेकिन ये तो अब जा रहे हैं अपनी डिगअप की तरफ। ये जो कॉल दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि इनके अपने फॉलोअर्स, इन्होंने कहा कि जी इस वक्त आप सिविल नाफरमानी शुरू कर दें, इनके फॉलोअर्स ने उसको फॉलो नहीं किया। इन्होंने कहा कि जी आप टैक्स अदा ना करें, इनके तमाम फॉलोअर्स ने टैक्स अदा इन्होंने कहा हुंडी के जरिए भेजो, इन्होंने कहा कि हुंडी के जरिए भेजो, किसी ने बात नहीं मानी, रेगुलर बल्कि रेमिटेंस में इजाफा हो गया। इन्होंने कहा कि जी बिजली के बिल ना अदा करो, इनके तमाम फॉलोअर्स ने बिजली के बिल दिए। तो खान साहब, ये देयर इज ए डिस्कनेक्ट, आप रियलिटीज की तरफ आए। अच्छा सर, लेकिन एक चीज रियलिटी भी है अपनी जगह पर, बात चीजें बड़ी अहम है। अभी ब्रेक के दौरान मैं पढ़ रहा था मैसेजेस में से, हमारा दोस्त है एक डिफेंस में, सुलहरी साहब ने एक सवाल पूछा आपसे कि ये बंद करो, जलाओ घिराओ की सियासत आप भी तो करते रहे। तहरीक निजात अगर याद हो ऑडियंस को, तो नवाज शरीफ साहब भी लीड किया करते थे। शटर डाउन क्या होता था? सड़कें बंद करना, टायर जलाना। आप देखिए ना, 2 wrongs don't make right। तो फिर कन्फेशन देना होगा जी नहीं, हमने जब मिसाक जमहूरियत किया पीपल्स पार्टी और PMLN ने, तो 90s की पॉलिटिक्स यही थी, हम भी गिराव जलाव करते रहते हैं। उससे हमने क्या हासिल किया कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी गई, इस मुल्क का निज़ाम नहीं मुस्तकल हो सका। तो हमने उसके बाद कौम से माजरत की कि भाई ये सब जो माजी के रवैये हैं, हमने इनसे इस पूरे निज़ाम को कमज़ोर किया और अपनी खेल को या अपनी जमहूरियत को हमें कुछ हदूद में रखना चाहिए। रूल्स ऑफ गेम हमने तय किए। और पिछले दौर में इन्होंने हमें कहा फ्रेंडली ऑपोजिशन। देखिए, फ्रेंडली ऑपोजिशन ऐसे तो नहीं होती कि दूसरी को बिल्कुल ही हुकूमत से निकाल के उनको बहुत ही कोने में लगा दे। हमारा मकसद ये था कि 5 साल की स्टेबिलिटी इस मुल्क में कायम होनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको कह रहा था कि 15-15, 20-20 साल के स्ट्रेच, हम नहीं कहते कि हमें 20 साल को ही दे दे, लेकिन इस मुल्क में खुदा के लिए अगर आप 5 साल का स्टेबिलिटी टेन्योर का उसमें नहीं लेकर आएंगे, तो आप इस मुल्क में नोबल लॉरिएट्स उठा के ले आए। जो खान साहब कहते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी से उसको लाऊंगा, फलानी, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के नोबल लॉरिएट्स ले आए। मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क नहीं चला सकते। और अगर ये इस तरह की धरने देंगे और बंद करेंगे, तो 365 दिन इस मुल्क के अंदर इतने ग्रुप्स मौजूद हैं कि हर कोई अपना एजेंडा देने के लिए एक दिन मुल्क बंद करने की कॉल दे देगा। ये आज तक कराची के अंदर होता था कि कोई हादसा हुआ, जनाब पूरा कराची बंद हो गया। अब ये उस चीज को पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं। हमें ये दौर मुकाबले का है, कंपटीशन का है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोरिया आगे निकल गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, इंडिया गया, बांग्लादेश गया, हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि नेपाल श्रीलंका भी निकल जाए? तो फिर वाकई वो फिर ठीक कहते, मुल्क बंद ही कर दें। अगर नेपाल श्रीलंका भी आपसे आगे निकल रहा है, अफगानिस्तान निकल रहा है बहुत सी चीजों में। और ये वो तारीख का सबक है जो हमें सीखना पड़ेगा। अगर इनकी शिकायत है, देखिए ना, इस मुल्क के अंदर आपको किसी इदारे पे तो इत्मीनान करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तो तारीफ कर चुके हैं। आप ले जाएं जो सबूत आप लोगों को देते हैं, फिर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं लेते। आप कहते नहीं जी मैं इसका जवाब कंटेनर से दूंगा। मतलब कंटेनर पे आप 50 फुट ऊपर खड़े हो, नीचे खाली कुर्सियों, आपको कोई सवाल ना कर सके। इसलिए कि वो कर नहीं सकता। जी हमारे साथ कॉलर है इस वक्त लाहौर से, तहरीम फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से चल। हाँ जी, नसीर भाई को चैलेंज है जी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सकी ना हम। शंकर जय किशन। मुबारक। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू करीम। कमाल है, सारा शो आपके लिए नहीं है। जी सुन लो ना, कुल तो टाइम से थोड़ा सुन लेना। जी जी जी। आपको पता है आवाज है लता अच्छा एक सेकंड, खान साहब कुछ कह रहे हैं। इनका नाम आप इनको जानते हैं? ये कौन है? नहीं मैंने तहरीम इंसाफ इनका नाम है। तहरीम इंसाफ। जी आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है दिल अपना प्रीत पराई, मूसीकार शंकर जयकिशन। अच्छा, आपकी पड़ी इतनी ठीक यार अब ठीक तो होगी, अब क्या नहीं, पता नहीं सर्दियों में क्या हो जाए। ये लाहौरी एक्सेंट है, प्रीत ही कहेंगे और खूबसूरत लगता है। आपका मुंह चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं। एहसन अच्छा, साहब वो ने तो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। नहीं, आप पूछ नहीं रहे तो मैं बताऊंगा नहीं क्या। जल्दी से कर। गल करना चाहना था। एक सेकंड मास्टर जी, आपकी तरफ आता हूँ जी। 99 में एहसन साहब ने विजन 2010 लिया जी। थोड़े अरसे बाद नवाज शरीफ की हुकूमत खड़े। अब इन्होंने विजन 2025 दे दिया। क्लास करो। देखिए जी, ये अच्छा सर, एक सवाल ये भी आपसे पूछा गया ब्रेक के दौरान, बड़े लोग देखते हैं मेरी तवक्को से ज्यादा ये लोग शो देख रहे हैं कि आपने विजन
2025 دیا ہے لیکن نارووال ٹو لاہور روڈ 7 سال میں مکمل نہیں ہوئی. یہی کچھ تو نہیں آپ یہ 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے اور مکمل ہو جائے گی. یہ ویسے الزام صحیح لگایا بھائی صاحب نے؟ نہیں دیکھیے وہ ڈبل ہو رہی ہے, ڈیولائزیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی چونکہ ادھر سیلاب بہت آتا ہے, لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر وہ مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ ویژن پاکستان کے مستقبل کے لیے انہوں نے کہا کہ جب بھی دیتے ہیں حکومت کچھ ہو جاتی ہے. اگر ہم بھی نیوٹرل گیئر کے اندر گاڑی چلائیں نا تو 10 سال ہمیں کوئی پتھر بھی نہیں مارے گا. جب ہم پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے 4 ویل ڈرائیو لگاتے ہیں, وہ تمام مزاحمتی قوتیں جو پاکستان کو کشکول میں ہی رکھنا چاہتی ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ اس اکنامک ایجنڈے کو لے کر آگے جایا جائے. میں آپ کو بہت ادب سے خان صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں وہی اس ملک کا مستقبل ہے. ہمیں اپنے مستقبل کے لیے چین سے وابستہ ہونا پڑے گا. پوری دنیا اب چین کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر ہم نے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کیا ہے, ان کے پچھلے دھرنے نے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کیا, اور پھر چین نے جب ان معاہدوں پر بیجنگ میں وزیر اعظم کو بلا کے دستخط کیے اور یہ امکان پیدا ہوا کہ اب چینی سرمایہ کار پاکستان آئے گا, تو انہوں نے نئی ملک بند کرنے کی کالیں دے دی. مقصد کیا ہے؟ یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں چین کے حوالے سے نواز شریف اور ان کی فیملی, چونکہ بزنس میں ہے سر, یہ الزام تو لگتا رہے گا, صبح قیامت تک لگتا رہے گا. میں بریک لے لوں پھر واپس اسی اکنامک کوریڈور پہ آئیے گا. میں اگر بھول بھی جاؤں تو کائنڈلی مجھے آپ پرومپٹ کر دیجیے گا. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. خبرناک دھرنا ورنہ اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, ہم بات کر رہے تھے اکنامک کوریڈور چائنا کے پرسپیکٹو میں. کائنڈلی آپ اس کو سم اپ کیجیے. افطاب, یہ قدرت نے ہم نے بہت بڑا موقع دیا ہے. چائنا کے ویسٹ چائنا میں وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ان کا ایسٹ چائنا اب میچور کر گیا ہے, اور چائنا کی جتنی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے اب وہ ان کے ویسٹرن پارٹ میں آ رہی ہے. اکنامک زون بنا رہے ہیں, ان کو اس کے لیے آؤٹ لیٹ چاہیے, لاجسٹک ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ جو سپلائیز ہیں. خنجراب سے گوادر کا جو کوریڈور ہے, اگر یہ ہم پاکستان ان کے ساتھ ٹیگ کر گئے, دس از اے گیم چینجر اپرچونٹی. دیکھیے پاکستان ساؤتھ ایشیا, چائنا اور سینٹرل ایشیا 3 انجنز آف گروتھ کے وسط میں واقع ہے, اور اس کوریڈور کے ذریعے ہم اس پورے خطے کا پاکستان کو مرکز بنا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ ان رابطوں کے ساتھ ادھر اکنامک زونز بنیں گے, بلکہ اس میں جو توانائی کے منصوبے انہوں نے شامل کیے ہیں وہ ہماری 2018 تک تمام ضرورت پوری کریں گے, اور مستقبل کے لیے بھی ہمیں فاضل توانائی کا بنیاد رکھ دیں گے تاکہ پاکستان میں دوبارہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. آپ ابھی بریک سے پہلے وہ نارووال کا سوال کیا, میں ضرور آپ کو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پچھلے 5-7 سالوں میں جتنے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز نارووال کے اندر بنی ہیں, کسی ڈسٹرکٹ میں اتنے مختصر عرصے میں نہیں بنی ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں میری پہچان تعلیم ہے, اور مجھے اپنے علاقے کو تعلیم کے ذریعے پے بیک کرنا. احسن اقبال صاحب, دس واز دا منیمم وی کوڈ ایکسپیکٹ فرام اے پرسن لائک یو. یو آر اے ویری بگ نیم, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشن. ہاؤ ایور وی ہیو پرابلمز ود پنجاب گورنمنٹ. کیا اسی طرح ڈی جی خان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ راجن پور میں آپ کو یہی کچھ نظر آ رہا ہے؟ ایون بہاول پور جیسا ڈسٹرکٹ جو ہے, جو اس وقت میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں, پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کے یا پنجاب کے یہ جو سورما بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان پر جو نہیں رینگ رہی. سر میری گزارش سن لیں, میں پینے کے صاف پانی کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے جو پانی جا رہا ہے راوی کی طرف سے, بلو کی سے جا رہا ہے, جو لنک کینال جو وہاں عباسیہ کینال میں جاتی ہے, وہاں سے پھر پورے بہاول پور کو, پورے لاہور کا فضلہ, بولو براز اور وہ کچھ انڈسٹریل ویسٹ دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کے قد چھوٹے ہو رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب آپ پر یہ الزام لگا رہا ہے. آج تک اس حوالے سے آپ نے کیا؟ اس کے لیے دیکھیے ساؤتھ پنجاب, اکیلا نارووال از ناٹ پاکستان. ساؤتھ پنجاب میں بھی حکومت نے ہر اپنے انیشیٹو کے اندر پہلی دفعہ یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جتنی پاپولیشن تھی اس سے مطابق اس کا ڈیولپمنٹ شیئر رکھا گیا ہے. 2008 سے پہلے ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کو آبادی سے کم حصہ ملتا تھا ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر. واٹر پیوریفیکیشن کو اتنے سے پیسے چاہیے تھے, وہ ابھی تک نہیں. لیکن اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ جو ہم اپنے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے واٹر جو ڈسچارج ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے پروجیکٹس لگائیں, جس پہ حکومت کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیے جو ضرورت ہے اس وقت جس پر اب پنجاب حکومت غور کر رہی ہے, ہمارا جو 18ویں ترمیم, یہ جو 2010 میں ہم نے ترمیم کی تھی 18th امینڈمنٹ, وفاقی حکومت نے 17 منسٹری صوبوں کو ڈیوالو کر دیں. اب جو اصل چیلنج ہے
صوبے اگر اس کو ڈسٹرکٹس میں ڈیوالو نہیں کریں گے تو یہ صوبے ڈسفنکشنل رہ جائیں گے. اور اس کے لیے ہم نے پنجاب میں 2 قانون بنائے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز. سر میں یہاں پہ مجھے اجازت دیں میں انٹرپٹ کروں آپ سے. وہ ڈیولوشن پلان جس پر عمل کرنے سے یہ سارا کچھ ہونا تھا, جب وہ نہیں ہوگا, دیکھیے نا الیکشن تو ہو چلے تھے. یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ صرف ہائی کورٹ نے تمام حلقہ بندی جب توڑ دی, اس کے بعد ہم ایک ایسے سائیکل میں پھنس گئے جس میں الیکشن کمیشن, مردم شماری یا الیکٹورل رول اور ان کے یہ مسائل میں چلے گئے. ورنہ آلموسٹ لوگ تو پنجاب کے اندر اپنی انتخابی مہم ختم کر بیٹھے تھے, الیکشن ہو جانے تھے. میں معافی چاہتا ہوں, NRO سائن کرنا ہو نا تو آپ یوں کریں گے, یوں. لیکن جب ہلکا بندیاں کرنے کا وقت آیا, اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ اس سے آپ کا انجام کیا ہوگا, کیونکہ اب بھی اگر آج انتخابات ہوتے ہیں آپ کو سیریس تھریٹ ہے ان کی طرف سے بھی, دیگر سر اٹھاتے ہوئے ہم تو سمجھتے ہیں کہ 3rd ٹیئر ہونا چاہیے, اس سے ہم اپنا کام آسان سمجھتے ہیں. آپ اندازاً بتائیے کب تک الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان 18ویں ترمیم نے ایک رف لوکل باڈی الیکشن مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں کر دیا. پہلے ہوتا تھا پروونشل لوکل باڈی اتھارٹیز تھیں جو الیکشن کراتی تھیں, اب الیکشن کمیشن اس کو کر رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ضرور ہو جانے چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ جلد از جلد, اس سے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ہم یہ کنٹینیو کرتے ہیں. اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ اینڈ فرام ناروے. جی قدسیہ فرام ناروے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چیلنج کیجئے قدسیہ. ہاں, میں تیرے اجنبی شہر میں بہت خوبصورت گانا, ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے, مجھ کو آواز دے, مجھ کو آواز دے, میں تیرے اجنبی شہر میں. مجیب عالم پر. اور ناروے میں اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ آپ یہ گانا سچ مچ گاتی پھر رہی ہوں, اور بڑا ہی خوبصورت, اور اس گانے سے غریب الوطنی ٹپکتی ہے کہ ایک اکیلا بندہ لگ رہا ہے بندہ مانگ رہے ہیں. جی جناب, بہت یہ بھی پتہ کروائیے گا یہ ناروے سے کال ہے یا ناروال سے کال ہے. جی جناب. آواز ہے مجیب عالم کی, فلم کا نام ہے شمع اور پروانہ, موسیقار سے نثار بدمی. ہاں جی, اور ناروے میں بڑی ٹھنڈ ہے. اچھا آفتاب جی, بس بس آفتاب صاحب ساڑیاں بھی گلاں کر لیندے ہو. جو میاں جی چنگے کام کردے نے, وڈے میاں جی نے کل اعلان کیتا ہے کہ نواں موٹر وے بنا لیے, ہونی تسی کوئی گل کردے ساڈے میاں جی دے بارے وچ. آپ جیسے ترجمانوں نے, آپ جیسے مشیروں نے, اور میاں جی کی چند عجیب و غریب مصروفیات نے پنجاب میں یہ گورننس پیش کی ہوئی ہے جس کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا. لیکن احسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. احسن صاحب اسے تو ایک ٹرک بجری کا لے کے دیں اس کو ساتھ. ویسے جڈی اچھی تہاڈی آواز ہے نا, تسی موٹر وے تے مرود لاؤ. نواں موٹر وے بنے گا, پاکستان ترقی کرے گا. دسو نے احسن صاحب تسی گل کیوں نہیں کرتے پے؟ اچھا احسن صاحب انہوں دی آواز سن کے نا تھوڑے گھبرائے. تھوڑا نہیں, کافی گھبرائے. اچھا جناب, بریک میں آپ نے گانا سوچ لینا ہے, آپ نے چیلنج کرنا ہے کیونکہ ہماری روایت ہے ایک گانا کوئی ایسا, اور اگر آپ مشکل میں ڈال گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا ویژن 2025 کامیاب بھی ہوگا. گانا ضرور سوچ لیجیے گا. ایک سوال بڑی دیر سے ماسٹر جی لیے بیٹھے ہیں. وہ چھاڑ دے دا سوال فضول سوال ہونا ہے, انہیں کو بندے والا سوال کرتا ہے ہمیشہ. نہ کرو یار, بات کرنے دو, ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پتے میں تکلیف ہو. جی ماسٹر جی کریں آپ. اس بیچارے کے پورے جسم میں صرف ایک پتا ہی ہے. یار گل کریں ماسٹر جی جلدی کر لیں, میں نے بریک لینی ہے. ہوں کیا گل کریں جی, سارے کھپن لگ گئے. میں صرف یہ کرنا کہ جا جلسہ ہوا نا خان صاحب دا, یہ دھرنا میرے دلوں ہی لے گئے. صحیح گل ہے, دھرنے چ انہاں دی کوئی جُتی پا گئے نے, انہاں دے دلوں ہی لے گئے. میں سمجھا کوئی بڑی اہم بات کرنے لگے. میں تو پہلے کہ ان کو اہم دی توقع رکھ دے. اچھا مجھے بریک لینے دو. خود دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. خبرناک دھرنا ورنا اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین حضرات, پروگرام آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور اس سیگمنٹ کا آغاز ہم کریں گے معزز مہمان کے چیلنج سے. نصیر بھائی کو چیلنج کیجیے جناب. مشکل میں آپ نے ڈال دیا. اب آپ اگر جیت گئے, میں کہتا ہوں بہت غیر موسیقی والا فاروق ستار صاحب کا نام لینا بہت ضروری ہے کہ خاصے مطلب میوزک پسند بہت کرتے ہیں, لیکن گائکی پر کوئی عبور نہیں تھا انہیں, لیکن ان کی جرت کو میں داد دوں گا کہ کیا اچھا چیلنج کیا. ایک مصرع پھر خان صاحب سے انسپائر ہو گئے. ایک مصرع نہیں, 2-3 مصرے. جتنی جو خان صاحب آج کل آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا, آپ کو اتنا انسپائر ہونا چاہیے 5-6 گانے گا دیں آپ. وہ
خان صاحب کے حضور پھر عرض کرتے ہیں جی واہ کہ ہے وہ کیا ایک گا کے رنجشی سر گا کے اس طرح چلانے کے لیے یعنی رنجش ہی صحیح بہت ہی خوبصورت بڑا برمحل ہے. ایک دفعہ پھر ہوتا یہ کہا نا رنجشی سر گا کے وہ پھر بولیے سر. میں معذرت چاہتا ہوں وہ آپ کی ترجمان پھر بیچ میں بولیے پلیز. اب میں نے ترجمانی کرتے ہیں. اب نہیں اب کوئی نہ بولے جی آپ پلیز. عرض کیا جی کہ رنجشی سہی ملک چلانے کے لیے آ پھر سے دوبارہ روٹ کے دھرنا دینے کے لیے. بہت اچھے جی واہ جی واہ. ویسے اس چیلنج میں بھی خان صاحب کے لیے محبت ہے پیار ہے ایک دعوت ہے کیونکہ بہرحال وہ 92 کا ہیرو ہے. جی نہیں دیکھیے میں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. جب ایک کشتی سیلاب میں ہوتی ہے نا آفتاب صاحب اس کشتی کو کسی طوفان سے نکالنے کے لیے ہر شخص کو اپنے حصے کا چپو چلانا پڑتا ہے. بالکل بالکل. اگر اس طوفان کے اندر آپ کشتی والوں کو اس حالت میں لے آئیں کہ وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑیں چپو لے کے تو اس کشتی کو کسی دشمن کیوں جناب آپ چپو چلائیں گے؟ ہر بات میں فلسفہ گھسیڑتے ہیں اسی لیے میں ان کو ایرسٹوٹل کہتا ہوں. اسی لیے آپ کا ویسے نام خوب رکھا ہے انہوں نے ایرسٹوٹل. نہیں پورا نام لے نون لیگ کا ایرسٹوٹل میں نے یہ نام دیکھیں مجھ پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ خود اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے جی. آفتاب جی خون پسینے کی کمائی ہے جہانگیر ترین کی. جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا نام جہانگیر ترین. نہیں تو خون پسینے کی آپ کی کمائی ہے. آفتاب جی وہ گولڈ سمتھ کی خون پسینے کی کمائی ہے. اچھا گولڈ سمتھ نہیں لیکن ونس اے سسر آلویز اے سسر. دیکھیں سر ثابت ہے تو میری نا ہے تو میری. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب دیکھنا میں سیڈ بات کروں گا تو پیچھے سیڈ میوزک ہوگا. لوگ بڑے پریشان ہیں ملک میں کرپشن ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ملک کہاں جا رہا. اچھا میں اب خوشی کی بات کر رہا ہوں. اب کہنا یہ ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے. کتنا وہ جتنا عمران جتنا تبدیلی آ چکی ہے. جتنا وہ جتنا مجھے آزاد کر. ڈی جے آفتاب جی میری دیکھا دیکھی ان کو بھی ڈی جے نکلا ہے. آپ نے دیکھا نون لیگ کے جلسوں میں جی میں نون لیگ کے جلسے نو کچھ نہیں ہوا باجی. تیرے ایسے بینڈ دینے میرا ایک کان بند ہو گیا. آپ کا نہیں نون لیگ کا بھی کان بند ہو گیا. جی جناب فلم کا نام محبت مہدی حسن احمد فراز نثار سارا کچھ تو انہوں نے بتا دیے ہیں. نہیں انہوں نے ڈی جے انٹروڈیوس کروایا. آپ ان کو مبارک. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری سیاست کو اور ملک کو ڈی جے ازم سے چلانا چاہتے ہیں. دیکھیے ملک کے مسائل اس وقت بہت سنجیدہ ہیں چاہے وہ توانائی ہے چاہے ہمارے خطے کی تبدیلیاں. خان صاحب میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آئیے اس ملک کی خاطر اس ملک بند کرنے کی بجائے آئیے ہم مل کے ملک کا پہیہ چلائیں اور اس کے پہیے کے لیے نئے راستے پیدا کریں تاکہ ہمارے ملک کی ترقی ہو خوشحالی ہو نوجوانوں کو بہتر مستقبل ملے. آپ نوجوانوں کو ٹائر جلانے کی تربیت دینا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ جو ماضی میں ہوا اگر ہم سے بھی ہوا وہ غلط ہوا. ہم نے تو اس سے سبق سیکھا. اس کو آپ بھی آپ سیکھا. آپ اسے اون نہیں کرتے. اچھی بات ہے. آفتاب جی پلاننگ کے منسٹر ہیں. آپ ان سے پوچھیں کون سی پلاننگ فیملی پلاننگ کا ہے مجھے بتائیں. وہ فیملی پلاننگ کے منسٹر نہیں ہے. اچھا زینب جمیل ایز اے کوسچن. جی زینب. ہاں جی میرا عمران خان صاحب سے کوشچن ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ زیادہ تر ینگسٹرز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ کے فالوورز میں کتنی کمی آ گئی؟ کچھ احساس ہے؟ آپ کے فالوورز تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.